بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام 15 جمادی الاول 38 ہجری کو مدینے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت امام حسین علیہ السلام اور والدہ کا نام بی بی شہر بانو ہے۔ آپ کا اسم گرامی علی، کنیت ابو محمد، القاب زین العابدین، سید الساجدین، سجاد اور عابد زادہ مشہور ہیں۔ آپ نے ابتدائی 2 سال اپنے دادا حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ، 10 سال چچا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اور ان دونوں کی شہادت کے بعد 10 سال اپنے والد امام حسین کے ساتھ گزارے۔ ایک دفعہ امام زین العابدین جو کہ ابھی چھوٹے تھے بیمار ہو گئے۔ امام حسین نے پوچھا، بیٹا تمہاری کیا خواہش ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا، ابا جان میری خواہش صرف اللہ سے یہ ہے کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہو جو اللہ تعالیٰ کی خواہش کے خلاف کوئی خواہش نہ رکھتے ہوں۔ امام زین العابدین کے زمانے میں امام کے مقابلے پر کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ تھا۔ لوگ آپ کو اسی لیے زین العابدین کہتے ہیں۔ آپ عبادت کرنے والوں کا زیور ہیں۔ آپ نے اللہ کے لیے اتنے زیادہ سجدے کیے کہ آپ کا لقب سید الساجدین ہو گیا۔ یہ لقب اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ امام زین العابدین دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ رات دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور جب نماز کا وقت آتا تھا آپ کے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ سجدے سے جب تک سر نہ اٹھاتے جب تک آپ کا پسینہ جاری نہ ہو جاتا۔ اللہ کا ایسا ڈر طاری ہوتا کہ لوگ سمجھتے کہ امام کا انتقال ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، شیطان نے سوچا کہ آپ کو آزمائے، چنانچہ شیطان سانپ بن کر آپ کے مصلے پر آیا اور آپ کے انگوٹھے پہ کاٹنا شروع کر دیا۔ آپ نماز میں اتنے محو ہو گئے تھے کہ سانپ انگوٹھا چباتا رہا اور آپ کو خبر بھی نہ ہوئی۔ اس پر شیطان کو بہت تعجب ہوا۔ نماز ختم ہونے کے بعد ایک غیبی آواز آئی، بے شک آپ زین العابدین ہیں۔ ایک دفعہ کچھ لوگ آپ کے ہاں مہمان تھے۔ آپ کا ایک خادم جلدی میں تنور سے سیخ کباب کے ساتھ آپ کے پاس لے کر آیا۔ سیخ کباب اس خادم کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور آپ کے ایک چھوٹے بچے کے سر پر گرا جو سیڑھی کے نیچے بیٹھا تھا، اور وہ بچہ مر گیا۔ وہ غلام انتہائی پریشان ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ تو راہ خدا میں آزاد ہے، تو نے یہ کام جان بوجھ کر تھوڑی کیا ہے۔ ایک دن آپ مسجد سے نکلے تو ایک شخص کی آپ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ کو بہت نامناسب باتیں کی۔ آپ کے غلاموں نے چاہا کہ اس شخص کو مارے پیٹیں۔ آپ نے فرمایا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ پھر آپ نے اس شخص سے فرمایا، تجھے کوئی حاجت و ضرورت لاحق ہے کہ جس میں ہم تیری مدد کریں؟ تو وہ شخص شرمندہ ہوا اور آپ نے جو سیاہ عبا پہن رکھی تھی وہ اس شخص کی طرف پھینک دی اور حکم دیا کہ اسے 1000 درہم دیا جائے۔ اس واقعے کے بعد جب بھی وہ شخص آپ کو دیکھتا تو کہتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، لیکن کربلا پہنچ کر شدید بیمار ہو گئے، اس لیے جہاد میں حصہ نہ لے سکے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے آپ کو قیدی بنایا، ایسی تکالیف دی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قید سے رہا ہونے کے بعد آپ مدینہ آئے۔ آپ بقیہ عمر یعنی 35 سال اپنے والد امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کو یاد کر کے روتے رہے، لیکن اس کے ساتھ غریبوں، ضرورت مندوں اور بیچاروں کی مدد بھی کرتے رہے۔ رات کے اندھیرے میں اپنی پیٹھ پر کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر ضرورت مندوں کے گھر پہنچا دیتے۔ آپ کی اس خدمت کا پتہ اس وقت چلا جب آپ کی شہادت ہو گئی۔ بھوکوں کو کھانا نہیں ملا تو انہیں پتہ چلا کہ رات کے اندھیرے میں کھانا دینے والے امام زین العابدین تھے۔ مدینہ میں 25 محرم 95 ہجری کو ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دلوا کر شہید کر دیا۔ آپ کی قبر مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ہے۔